ناظرین، آج ہم موجود ہیں بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار پر، جہاں نیلی وردی میں ملبوس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور جس قوم کے بیٹے ایم عالم اور راشد منہاج شہید جیسے ہوں اور بیٹیاں مریم مختار جیسی ہوں، اس قوم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، آپ مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے بتاتے چلیں کہ آج ہم موجود ہیں بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار پر، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اسکواڈن لیڈر حمیرہ ہاشمی۔ حمیرہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حمیرہ، آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ حمیر صاحب۔ آج کا دن 6 ستمبر یعنی کہ یوم دفاع پاکستان کا دن، یہ دن تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن ہمیں 1965 کی جنگ میں اپنی عظیم فتح کی یاد دلاتا ہے، جب پاکستان کی عوام اور پاک افواج نے مل کر دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ اس دن پاک افواج کے جوانوں نے اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرأت، بہادری اور عزم و استقلال کی عظیم داستانیں رقم کی اور ثابت کیا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ اور پرچم کشائی کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت خوبصورت مناظر بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور مریم اور یہ بتائیے گا حمیرہ کہ اگر پریڈ میں کی بات کریں تو کتنے کیڈٹس آج کی پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں؟ آج کی اس تقریب میں کل 44 کیڈٹس شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 4 لیڈی کیڈٹس بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو پریڈ کی چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ آج کے اعزازی گارڈز میں کیڈٹس کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ اکیڈمی انڈر آفیسر حارث جہانگیری کر رہے ہیں، جبکہ پی ایف گراؤنڈ کمبیٹیئرز کی کمانڈ فلائٹ لیفٹیننٹ وقاص جاوید کر رہے ہیں۔ گارڈز کے دونوں دستوں کی مشترکہ کمانڈ آج کے پریڈ کمانڈر اسکواڈن لیڈر محمد سمید احسن کے سپرد ہے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے ملٹری ٹریننگ ونگ سے ہے۔ خواتین و حضرات، اب سے کچھ ہی دیر میں پی ایف اکیڈمی اصغر خان کا علم بردار دستہ یا علم پارٹی اپنی پوزیشن سنبھالے گی۔
हुमैरा, अगर अलम पार्टी के दस्ते की बात की जाए तो अगर कुछ तफसीलात आप शेयर करें। अलम पार्टी या अलम बरदार दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फिजाइया का अलम और कायदे आजम बैनर शामिल है। ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के लिए बाइस फख्र है कि 13 अप्रैल 1948 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बनफ्स नफीस PF एकेडमी तशरीफ लाए और एकेडमी को कैडेट्स को कायदे आजम बैनर से नवाजा। ख़वातीनो हज़रात, आज की अलम पार्टी में पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट हमजा दाऊद उठाए हुए हैं। PF फ्लैग एविएशन कैडेट दानियाल नदीम के पास है, जबकि कायदे आजम बैनर एविएशन कैडेट मुनीब काशिफ ने उठाया हुआ है। जी, और नाज़रीन, आपको बताते चलें एक बार फिर कि हम बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से बराह रास्त आपकी स्क्रीन्स पर आप हमें देख सकते हैं। और अगर मैं पाक फ़िज़ाइया के नाम चंद अशार करना चाहूँ हुमैरा, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। उकाबों के तसल्लुत पर फ़िज़ाएँ फ़ख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। जी हुमैरा, अगर हम बात करें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की, और उसमें यकीनन ये जो सिलेक्शन ऑफ गार्ड्स है, ये बहुत मुश्किल मरहला होता होगा, बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर के आते होंगे। क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, और जो कैडेट्स हैं इनको किस तरह सिलेक्ट किया जाता है? तब्दीली गार्ड्स की इस तकरीब में आमतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान की सेकेंड टर्म और फाइनल टर्म को शामिल होने का मौका दिया जाता है। इस तकरीब की तैयारी तकरीबन 1 माह कबल शुरू हो जाती है, और इस तैयारी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को गार्ड्स के फ़राइज़ की सरअंजाम देने के लिए मुंतखब किया जाता है। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि तब्दीली गार्ड्स की ये तकरीब में शिरकत कैडेट्स के लिए बाइस इफ्तिखार है। जैसे कि आपने जिक्र किया, लेडी कैडेट्स भी आज की परेड का हिस्सा हैं। ये बताइएगा कि ख़वातीन की अगर बात करें तो कितनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग, क्योंकि एक तासुर माना जाता है यकीनन कि मर्दों की जो ट्रेनिंग होती है आर्म्ड फोर्सेस में वो बहुत टफ मानी जाती है। क्या कहेंगी, ख़वातीन की एज़ कम्पेयर टू मर्दों की ट्रेनिंग कुछ मुश्किल है, मुख्तलिफ है, या फिर सेम ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है उनको? जी बिल्कुल, यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए वजाहत करना चाहूँगी कि PF एकेडमी असगर खान में जो तरबियत का मेयार है वो बहुत ऊंचा है, और इस मेयार को बरकरार रखने के लिए लेडी कैडेट्स को एक मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जाता है, जो कि मेल कैडेट्स के बराबर है। ख़वातीन को हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग से भी आरास्ता किया जाता है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल क्लासेस शामिल हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉकपिट हो या कोई भी ग्राउंड ब्रांच, पाक फ़िज़ाइया की ख़वातीन हर शोबे में अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम देते हुए नजर आएंगी। बहुत खूब। हुमैरा, क्योंकि ख़वातीन की बात हुई और ख़वातीन की मुनासबत से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम हमारे ज़हनों में आता है मरियम मुख्तियार शहीद का। यकीनन उनकी खिदमात जो हैं वो रहती दुनिया तक, जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा, जब तक
پاکستان کا نام روشن رہے گا، رہتی دنیا تک یہ نام ہمیشہ زندہ و جاویدہ رہے گا۔ مریم مختار کی شہادت کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کیا کلمات ہوں گے؟ مریم مختار شہید پاکستان کی عظیم بیٹی، جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اس وطن کے دفاع میں شامل ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مریم مختار ایک لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ اس ملک کی ایک ایک خاتون حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے۔ بہت خوب۔ اور یہاں میں اگر کچھ اشعار سماعتوں کی نظر کروں، سامعین حاضرین کی نظر کروں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ اور یقیناً یہ جو مناظر ہیں جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے یہ خوبصورت پرنور مناظر آپ کی سکرینز پر اس وقت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اس وقت آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ، ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ خواتین و حضرات، بگل کی آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مہمان خصوصی چند ہی لمحات میں تشریف لانے والے ہیں۔ ناظرین، بابا قوم جناب محمد علی جناح نے اس ملک کے بارے میں فرمایا There is no power on earth that can undo پاکستان، اور یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے، مکمل کرتی ہے کہ ہماری پاک افواج جو دن رات اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر پاکستان کی حفاظت کرتی ہیں، یقیناً یہ بات قابل ستائش ہے۔ اور بابا قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی آج ہم یہاں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے پریڈ کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی کو آرڈرلیز گائیڈ کرتے ہوئے وینیو کی جانب لا رہے ہیں۔ گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، کامتا ہے اب بھی دشمن تیرے نام سے۔ دل کو چھو لینے والے مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت مناظر بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے براہ راست۔ اور اب مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی جائے گی۔ اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں،
ہم گزری ہوئی رات کا ماتم نہیں کرتے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، مہمان خصوصی پریڈ کے معائنے کی جانب بڑھ رہے ہیں. معزز ناظرین، اور پریڈ کا معائنہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب مہمان خصوصی مزار قائد پر سلامی کے لیے اندر تشریف لائیں گے. اب سے کچھ ہی دیر میں قومی سلام پیش کیا جائے گا. پی ایف بینڈ قومی ترانے کی دھن بجائے گا اور تمام حاضرین کھڑے ہو کر بآواز بلند قومی ترانہ پڑھیں گے. ہے ایمان سینوں پہ چہروں پہ نور، ہے ایمان سینوں میں چہروں پہ نور، یہ میرے مجاہد یہ میرا غرور. بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں، جہاں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اب گارڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے گارڈز کو تعینات کرنے کے لیے اجازت طلب کریں گے. آج کی اس پریڈ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 8 کیڈٹس بطور گارڈز تعینات ہوں گے. ان میں سے 4 کیڈٹس اندرونی احاطے میں اور 4 بیرونی احاطے میں اپنی پوزیشن سنبھالیں گے. صحیح. اور ہمیرا یہ بتائیں کہ یقیناً پی اے ایف میں بہت سی برانچز ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ہر برانچ کا جو کام ہے. جی
تو میرا جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یقیناً بہت سی برانچز ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور ہر برانچ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. پی ایف میں کون کون سی برانچز کی انڈکشن ہوتی ہے اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ پاکستان ایئر فورس میں GDP برانچ سے واقف ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس میں انجینئرنگ، ایئر ڈیفنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، میڈیکل، لاجسٹکس، ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز اور دیگر برانچز میں بھی شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے. صحیح. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز کے پر دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈ اکیڈمی انڈر آفیسر کی کمانڈ میں سلو مارچ کرتے ہوئے مزار قائد کی جانب بڑھ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ آج کی پریڈ میں لیڈی کیڈٹس نہ صرف بطور گارڈز بلکہ علم پارٹی میں بھی میل کیڈٹس کے شانہ بشانہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. بالکل ہمیرا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ لیڈی کیڈٹس شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہیں، بہت ہی زبردست اور قابل ستائش بات ہے یہ. خواتین و حضرات، آج کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ PF اکیڈمی اختر خان مزار قائد کے اندر موجود ہیں. ان کی دائیں جانب آفیسر کمانڈنگ ملٹری ٹریننگ ونگ گروپ کیپٹن فرحان ضیاء تمغہ امتیاز ملٹری ہیں، جبکہ بائیں جانب سینئر جنرل سروس ٹریننگ آفیسر اسکواڈرن لیڈر عبد الوسیم موجود ہیں.
ग्राउंड कम्बैटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ ही देर में मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। हमें ये बताइएगा कि पीएफ एकेडमी अज़हर खान को आप दुनिया की बाकी एकेडमी से अगर कंपेयर करें तो किस तरह कंपेयर करेंगी, और साथ ही साथ कौन कौन से दोस्त ममालिक के कैडेट्स यहाँ ट्रेन होने आते हैं? जी हुमैर साहब, हम इस बात से तो बखूद भी वाकिफ़ हैं कि पीएफ एकेडमी असगर खान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। बेशक यही वजह है कि पीएफ एकेडमी में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी मिलिट्री और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, लीबिया, जॉर्डन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक शामिल हैं। और पीएफ एकेडमी असगर खान के ये ग्रेजुएट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी काबिलियत और महारत का लोहा मनवा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप अपनी टीवी स्क्रीन की जानिब देख सकते हैं कि आज के मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखने के लिए मज़ार की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर आप हमें बराह रास्त ये मनाज़िर अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं। आज की इस तकरीब में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे एविएशन कैडेट शाहजेब लगाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے قادر و مطلق، ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر۔ آمین۔ اب بابائے قوم کی خدمت میں قومی سلام پیش کیا جائے گا۔
معزز ناظرین، اب مہمان خصوصی وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے آپ یہ خوبصورت مناظر اپنی اسکرینز پر براہ راست ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ ستارہ امتیاز ملٹری وزٹرز کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ ہمیرا یہ بتائیے گا کہ چینج آف گارڈز یعنی گارڈز ماؤنٹنگ سیریمنی سال میں کتنی بار ہوتی ہے؟ تبدیلی گارڈ سال میں 3 بار کی جاتی ہے، 14 اگست، 6 ستمبر اور 25 دسمبر۔ 14 اگست کو پاک بحریہ تبدیلی گارڈز کے فرائض سر انجام دیتی ہے، 6 ستمبر کو پاک فضائیہ، جبکہ 25 دسمبر کو پاک فوج یہ ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ ہمارا یہ بتائیں کہ JF-17 تھنڈر طیارے کے بارے میں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی، کیونکہ یقیناً پاکستان کی بہت بڑی کاوش ہے، پاکستان ایئر فورس کی بہت بڑی کاوش ہے یہ۔ جی بالکل، JF-17 طیارہ دور حاضر کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ملٹی رول فائٹر ہے جس کی شمولیت کی وجہ سے پاکستان کا فضائی دفاع کئی گنا مضبوط ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ JF-17 پاکستان کے انجینئرز کی مہارت اور قابلیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جہاز پاکستان اور چائنا کی مشترکہ کاوشوں کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ بہت خوب۔ آج کے آنریبل چیف گیسٹ وزٹرز کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے براہ راست آپ یہ مناظر اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں نیلی وردی میں ملبوس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ اور اگر پاک افواج کی بات کی جائے تو یقیناً نہ دن نہ رات دیکھی جاتی ہے، اور جس حوصلے اور جس عظیم ہمت کی ہم جتنی اس کی تعریف کریں اتنا کم ہے۔ ہمارا اقلیتوں کے کردار کا اگر ذکر کیا جائے تو یقیناً پاکستان میں بابا قوم جناب محمد علی جناح نے اقلیتوں کا کافی سٹریس دی اور کافی ذکر کیا۔ PF میں اقلیتوں کا کردار کیا ہے، ذرا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جی بالکل، 14 اگست 1947 سے ہی غیر مسلم پاکستانی شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس جوائن کر سکتے ہیں۔ آج بھی پاکستان ایئر فورس میں غیر مسلم پاکستانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی خوش اسلوبی اور دل و جان سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔
माजी में पाकिस्तान एयरफोर्स के चंद मारूफ गैर मुस्लिम शख्सियात में शामिल कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, जिनमें एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन है, जिन्होंने 1965 की जंग में पीएफ बेस नूर खान कमांड किया था। इसी तरह एयर कमोडोर नज़ीर लतीफ़ और ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, इन्होंने न सिर्फ 1965 की जंग में हिस्सा लिया बल्कि बाद में मशहूर कॉम्बैट कमांडर स्कूल को भी तश्कील देने में इनकी बहुत सी खिदमात सरंजाम हैं। इसी तरह विंग कमांडर मिडिल कोर्ट ने हमेशा इस मुल्क और पाक फ़िज़ाइया की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में अक़लियतों की कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनके जज्बे को हमेशा से सराहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की इस तकरीब के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़िज़ाइया अपने वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। इन कैडेट्स का जोश व जज्बा इनकी हुब्बुल वतनी और पेशावराना सलाहियत का मज़हर है और अपने वतन के लिए मोहब्बत का यह जज्बा आज भी हर पाकिस्तानी में इसी तरह जिंदा व जावेद है। यही वजह है कि चाहे 1965 की जंग हो या 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट, पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तानी अफ़वाज की आला तरबियत और आसमानों को छूता हुआ जज्बा दुश्मन को कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देगा। ज़बरदस्त। और नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हर गुज़रता दिन हमारी पाक अफ़वाज को मज़ीद मजबूत तर बनाता जाए, हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं शहर क़ायद से बराह रास्त, जिसमें आपको बताएं कि पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान एकेडमी एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ ने परेड का मुआयना भी किया। मेहमान खुसूसी भी थे एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ, जबकि मज़ार क़ायद पर फूल भी चढ़ाए गए और फातिहा खानी भी की और इस मौके पर जो विजिटर्स बुक है उसके अंदर अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।